کبھی تم نے محسوس کیا ہے، کبھی دل کرتا ہے پڑھنے کا مگر بیٹھتے ہی دماغ بھٹک جاتا ہے۔ کتاب کھولنے سے نیند آتی ہے یا دل کہتا ہے بس کل سے پڑھ لوں گی، پھر وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ پھر دل میں مایوسی کہ شاید مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ مسئلہ تم میں نہیں ہے، تمہارے طریقے میں ہے۔ اسلام ہمیں ہر کام کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے، اور پڑھائی بھی ایک عبادت ہے اگر ہم اسے صحیح نیت سے کریں۔ آؤ آج دل سے بات کرتے ہیں کہ اچھی پڑھائی کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سی عادتیں اپنانی چاہیے اور کیسے اپنی پڑھائی میں برکت لانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنی نیت صاف کر لو۔ پڑھائی صرف نمبر لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ سوچ کر پڑھو کہ میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ خود بہتر بن سکو اور دوسروں کے کام آ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہوتا ہے، یعنی نیت اچھی ہوگی تو تمہاری پڑھائی عبادت بن جائے گی۔ ہر بار پڑھنے سے پہلے صرف اتنا کہو بسم اللہ، اور دل میں کہو یا اللہ میرے علم میں برکت دے دے۔ یقین کرو اس جملے سے تمہارا دن خود بخود پرسکون گزرے گا اور تمہارا پڑھائی میں بہت دل لگے گا۔ ہم سب یہی غلطی کرتے ہیں کہ جب دل کرے تب پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کبھی دل نہیں کرتا۔ اسلام وقت کی بڑی قدر کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہے۔ ہر روز ایک ہی وقت میں پڑھنے بیٹھو، چاہے آدھا گھنٹہ ہی صحیح، مگر وقت پکا کر لو۔ تم دیکھو گی دل خود بخود پڑھنے لگے گا۔ پڑھائی صرف دماغ کا نہیں، دل کا بھی کام ہے۔ جب دل پاک ہو اور بات سمجھ آنے لگے، اس لیے پڑھنے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ وضو سے دل بھی ہلکا رہتا ہے اور دماغ بھی صاف رہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر بہت بابرکت ہے۔ جگہ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جہاں پڑھنے کے لیے بیٹھو وہاں صفائی ہونی چاہیے، کتابیں سیدھی رکھی ہوں، روشنی بالکل ٹھیک ہو، شور بالکل نہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو ہلکی سی خوشبو بھی لگا لو یا ہلکی سی نشید چلا لو۔ ایسا ماحول بناؤ کہ دماغ خود بخود کہے کہ چلو پڑھ لیتے ہیں۔ اکثر ہم ایک دن میں بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلے دن کچھ نہیں کرتے، پھر تھکن آ جاتی ہے اور دل اچٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو، یعنی روز تھوڑا تھوڑا پڑھو لیکن عادت بنا لو۔ ایک دن چھوڑ دو گے تو دوسرے دن دل نہیں کرے گا۔ پڑھنے کے وقت فون بند رکھو یا دور رکھو۔ یہ مشکل لگے گا شروع میں مگر آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ پڑھائی کے دوران کون آن لائن ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے، کون سا سبق سمجھ میں آیا یہ جاننا ضروری ہے۔ قرآن علم کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ جب تم قرآن پڑھتی ہو تو تمہارے اندر ایک خاص روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی تمہیں سمجھنے، یاد رکھنے اور سوچنے میں مدد دیتی ہے۔ ہر روز تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو، چاہے 2 آیتیں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تمہاری ذہن کی طاقت بڑھاتا ہے۔ اور ایک دعا تو روز ہی پڑھا کرو، اللہم انفعنی بما علمتنی وزدنی علما۔ اے اللہ میرے علم کو نافع والا بنا اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بات دل سے سنو، والدین کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ان کی ایک جملے سے قسمت بدل جاتی ہے۔ پڑھنے سے پہلے اگر بس اتنا کہہ دو، امی دعا کریں میرا دل پڑھائی میں لگ جائے، تو تمہارے لیے اللہ دروازے کھول دے گا۔ قرآن میں ہے، میرے رب ان پر رحم فرما جسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ماں باپ کی دعا کے بغیر علم میں برکت نہیں آتی۔ ان کی باتوں کو دل سے سنو، ان کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈو۔ اکثر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سمجھدار ہے، اس نے اچھے نمبر لیے، میں پیچھے کیوں ہوں؟ لیکن یاد رکھو اللہ نے سب کو الگ الگ صلاحیت دی ہے۔ تمہارا مقابلہ کسی اور سے نہیں، صرف کل والے خود سے ہے۔ آج کا دن کل سے بہتر بنا لو، بس یہی کامیابی ہے۔ پڑھائی صرف دماغ سے نہیں ہوتی، جسم سے بھی ہوتی ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو یا کھانا صحیح نہ کھاؤ تو دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، یعنی خود کو تھکاؤ نہیں، اچھی نیند لو، پانی زیادہ پیو اور فجر کے وقت جاگنے کی عادت ڈالو۔ یہ وقت برکت والا ہے، دماغ تازہ رہتا ہے۔ پڑھائی میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی سبق فوراً سمجھ میں آتا ہے، کبھی یاد ہوئی چیز بھی بھول جاتی ہے۔ یہ سب عام عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم صبر سے پڑھتی رہو گی تو ایک دن وہ سب کچھ آسان لگے گا،
جو پہلے مشکل لگتا تھا۔ جو چیز سیکھو اسے اپنے دوست، بہن، بھائی یا کسی بچے کو بھی سمجھاؤ۔ جب تم کسی کو سمجھاتی ہو تو تمہارا علم مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ پیدائشی طور پر جینیس نہیں ہوتا، سب نے محنت کر کے سیکھا ہے۔ غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، غلطی سے کچھ نہ سیکھنا برا ہے۔ ہر بار گرتے ہو اٹھتے ہو، کیونکہ شاید اگلی بار تمہاری کامیابی ایک قدم دور ہو۔ علم کا اصل فائدہ تب ہے جب تمہارے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر علم کے بعد تم غرور کرنے لگو یا دوسروں کو نیچا دکھانے لگو تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسلام کہتا ہے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پڑھائی تمہیں صرف کامیاب نہیں بناتی، یہ تمہیں بہتر انسان بناتی ہے۔ یاد رکھو، پڑھائی صرف امتحان پاس کرنے کا نام نہیں ہے، یہ خود کو بہتر بنانے کا سفر ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے انسان دنیا میں جیت سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر تم اللہ کے نام سے پڑھتی ہو، والدین کی دعا کے ساتھ، صبر اور ایمان کے ساتھ، تو تمہاری محنت کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ بس یاد رکھو، پڑھائی میں کامیابی صرف محنت سے نہیں، برکت، نیت اور دعا سے آتی ہے۔ دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ اللہ اللہ